اللہ تعالیٰ نے نیکوکار لوگوں کے لیے مشروب تیار کر رکھے ہیں اپنی جنت میں. وہ ایسے جام سے پئیں گے جس میں ملاوٹ ہوگی کافور کی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک چشمہ ہے، پئیں گے اس میں سے اللہ کے بندے اور اپنے ساتھ جہاں چاہیں گے اس کی برانچز نکال کر لے جائیں گے. اب آگے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے لوگ ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہیں. آگے دیکھتے ہیں آیات کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوفون بالنذر، وہ پوری کرتے ہیں نذر. اب یہاں پر یہ بتایا گیا ہے ان لوگوں کا کردار کیا تھا، کیا خوبیاں، کیا صفات تھیں ان میں. آپ دیکھیں گے ادھر صرف ایک آیت جہنم کی آئی ہے، باقی ساری صورت میں جنت کی باتیں، ان لوگوں کی صفات کا ذکر آیا ہے. تو یہ کیسے تھے دنیا میں، کیا کیا کرتے تھے جو ان کو یہ نعمتیں مل رہی ہیں. وہ پوری کیا کرتے تھے اپنی نظریں. نظر کیا ہوتی ہے؟ نظر کہتے ہیں اس عہد کو جو عہد انسان پر واجب نہیں ہے مگر وہ خود ہی اپنے اوپر واجب کر لے. مثال کے طور پر کوئی کہے میں 10 نفل پڑھوں گی. اب 10 نفل اس کے اوپر فرض تو نہیں تھے نا، لیکن اس نے خود اپنے اوپر واجب کیے اس کو. تو وہ نظریں پوری کیا کرتے تھے. نظروں کی بھی کچھ اقسام ہیں. ایک قسم کی نظر تو وہ ہوتی ہے جو کوئی برائی کی نظر ہے. اگر کوئی غلط کام ہے، جیسے مثلاً اگر کوئی کہہ دے میں آج کے بعد فلاں سے کبھی بات نہیں کروں گی، یا کوئی نظر مان لے کہ میں آج کے بعد اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، یا میں آج کے بعد صدقہ نہیں کروں گی. تو یہ نظر پوری نہیں کرنی چاہیے، اس کو فوراً توڑ دیں اور کفارہ ادا کر دیں. بعض کہتے ہیں کہ کفارہ بھی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسی نظر کو پورا نہیں کرنا. حدیث میں بھی ہے نا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نظر مانی وہ اس کی اطاعت کرے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نظر مانی اس کو نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. غلط چیز کی نظر کو فوراً توڑ دینا چاہیے. دوسری ایک نظر ہوتی ہے کسی نیک کام کی نظر ماننا. مثلاً کوئی کہہ دے اب سے میں ہمیشہ منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھا کروں گی. اب خود آپ نے اس کو اپنے اوپر فرض کر لیا نا، تو اچھی بات ہے، لیکن پھر اس کو پورا بھی کریں. جوش میں آ کر کسی درس پہ سن کر کہہ تو دیا کہ اب میں ہر مہینے یہ کروں گی، اتنا صدقہ کروں گی، اب پورا نہیں ہو رہا یا ہمیشہ نہیں ہو پا رہا. تو ایسی بڑی بڑی نظریں کہ میں 1000 نفل پڑھوں گی، 300 روزے رکھوں گی، اب خود کے اندر ہمت نہیں ہے. تو پھر ایسی نظر مانے جو پوری کر سکے نا. اچھی بات ہے کہ بندہ فرض کے علاوہ کچھ ایکسٹرا کام بھی اپنے اوپر باندھ لے، تو اسی طرح انسان نیکی میں آگے بڑھ سکتا ہے. تو یہ لوگ ایسے تھے جو فرائض کے علاوہ اور نیکیاں اور کام اپنے اوپر لازم کر دیتے تھے نظر مان کر، اور پھر اس کو پورا کرتے تھے. اچھا، ایک اور قسم کی بھی نظر ہوتی ہے جو عام طور پر ہمارے ہاں مانی جاتی ہے کہ ہماری کرکٹ ٹیم جیت جائے تو میں 100 نفل پڑھوں گی، یا میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گی، یا فلاں چیز مل جائے تو اتنا صدقہ کروں گی. یہ آپ نے نظر مانی، ٹھیک ہے، حرام نہیں ہے، مگر صرف یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر میں ہے نا وہ تو پورا ہو کر ہی رہے گا. البتہ اللہ تعالیٰ نظر کے ذریعے سے بخیل سے مال نکلوا لیتا ہے. یعنی بخیل نے ویسے تو مال نکالنا نہیں ہوتا، مگر نظر مان لیا کہ یہ کام میرا ہو جائے تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گی، تو یہ نظر اب مان کر تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پیسے نکلوا لیتا ہے. تو کام تو ہوا یا نہ ہوا، جو تقدیر میں ہوا وہی ہوگا. کیونکہ کوئی رشوت تو نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دے رہے نا کہ میرا یہ کام کرنا ہے تو میں اس کے بدلے اتنے سجدے کروں گی. نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی بھی ضرورت نہیں. ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے تو شکر کے طور پر اتنے میں سجدے کروں گی. تو جو ہوگا، جو لکھا ہوگا وہ تو ہوگا ہی. اس لیے علماء کہتے ہیں نا کہ چاہے کام آپ کا ہو یا نہ ہو، آپ نے جو مانا ہوا ہے وہ کر لیں. بہرحال آپ نے اگر نظر مانی بھی ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے سجدے کروں گی یا اتنے نفل پڑھوں گی، تو پھر اس کو پورا کریں. کسی وجہ سے اگر نہ کر سکیں، صحت نہیں رہی یا وسائل نہیں رہی یا کوئی اور مجبوری ہے تو کہ نہیں پورا کر سکتے اگر اس کو، تو پھر جو قسم کا کفارہ ہے نا وہ ادا کر دیں، وہی نظر کا کفارہ ہے. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس کا شر پھیل جانے والا ہے. اپنی نظریں بھی پوری کرتے ہیں، اور ان کو حساب کتاب کا اتنا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ایسا ان کو ڈر ہے کہ ان کو پتہ ہے نا کہ وہ ایسا دن ہے جس کا شر پھیل جانے والا ہے. بہت سخت دن ہے وہ،
اور اس کے شر پھیل جانے کا مطلب کیا ہے کہ اس دن آسمانوں میں بھی اس کا شر پھیلے گا، آسمان پھٹ جائیں گے، تارے جھڑیں گے، چاند سورج بے نور ہو جائیں گے، فرشتوں پر خوف طاری ہو جائے گا، زمین پر بھی شر پھیلے گا، پہاڑ اڑنے لگیں گے، پانی میں آگ لگ جائے گی، ہر عمارت ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، اس کا شر تو ہر طرف پھیلے گا۔ تو وہ ڈرتے ہیں اس دن سے۔ اسی ڈر کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ کاش میں ایک دن کا ہوتا جو جلا دیا جاتا، میرا حساب کتاب نہ ہوتا۔ اور یہ ڈر بڑے بڑے بزرگ ہیں، چاہے کوئی اولیاء اللہ ہیں، سب کے دل میں ہونا چاہیے۔ کتنی بھی ہم نیکیاں کر لیں نا، کتنی بھی، اس دن کا خوف دل سے جانا نہیں چاہیے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے جب نہیں نکلا، اور وہ کون ہے؟ ہم میں انسانوں میں جو سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں، اسی دن کا ڈر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایسے تھا۔ فرماتے کاش میں ایک دمبا ہوتا جس کو لا کر لوگ ذبح کر لیتے، لوگ اس کو کھا جاتے، اس کا گوشت، اور میرا حساب کتاب نہ ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اتنا خوف تھا ان کے دل میں اس دن کا، اتنا کچھ کر کے بھی نا وہ خوف زدہ رہتے تھے، اور اسی دن کا خوف نا ان کو برائیوں سے روکتا تھا۔ جس انسان کے دل میں ڈر ہوگا نا، اس لیے وہ پھر برائیوں میں بھی نہیں پڑے گا۔ تو اس دن کی تو ویسے ہی سختی اتنی پھیلی ہوئی ہوگی، 50,000 سال کا جو دن ہے وہ کاٹنا کتنا مشکل ہوگا، لوگ پسینے میں شرابوں ہوں گے، اس کا شر تو پھیلا ہوا ہی ہے۔ واقعی میں وہ دن اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ ان کی کوالٹی بتا رہے ہیں، اچھی بات ہے ڈرنا۔ ہم تو برا سمجھتے ہیں نا ڈرنا، نہیں چاہتے ڈرنا۔ دیکھیں ہم نے پہلے بھی یہ پڑھا ہے کہ جو لوگ ڈرتے رہتے ہیں، صفت ہے یہ جنتیوں کی، دوبارہ یہی صفت آئی۔ اور کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، وہ کھلاتے ہیں کھانا باوجود اس کی محبت کے۔ یہ حب ہی میں جو ہی کا اشارہ ہے نا، بعض نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، اور بعض نے کہا نہیں، یہ حب ہی میں جو ہی ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ کھانے کی محبت کے باوجود یہ اوروں کو کھلاتے ہیں۔ کس کو؟ مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو یہ کھانا کھلاتے ہیں۔ اس دن کے شر سے بچنے کے لیے کھانا کھلانا، حالانکہ ان کو خود پسند ہے، خود بھی محبوب ہے، پر کیا وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھانا کم ہو، یہ زیادہ بھی ہے، جیسے ہم لوگوں کے پاس بھی بہت ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پسند ہوتی ہیں، ہماری فیورٹ چیزیں، وہ ہم کسی کو اور کو نہیں کھلاتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کھانے کی محبت کے باوجود دوسروں کو کھلاتے ہیں، چاہے ان کے اپنے پاس ایکسٹرا ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پر تو مسکین، یتیم اور قیدی آیا نا، لیکن پیچھے بھی ہم مسلسل پڑھ چکے ہیں کھانا کھلانا، مسکین کو کھانا کھلانا، غریب کو کھانا کھلانا، اس کی ترغیب دینا، بار بار یہ بات آئی ہے۔ ذرا ہم اپنا بھی جائزہ لیتے ہیں، اتنا مہنگا گوشت لے کر آتی ہوں میں، فیورٹ کھانا بنایا ہے میں نے، کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ کھانا میں مزیدار کسی مسکین کو دے دوں۔ جب مسکین کو کھانا دینا ہوتا ہے تو ہم کون سا کھانا دیتے ہیں؟ وہ جو شاید ہم خود بھی کھانا پسند نہ کریں، ان کو وہ دیتے ہیں جو ہمارے اپنے معیار کا نہیں ہوتا۔ ہم خود اچھا کھاتے ہیں مگر وہ کسی اور کو نہیں دیتے۔ یہاں پر جو کہا گیا ہے نا علی حبہ، یہ لفظ قابل غور ہے کہ وہ کھانا جو خود ان کو بہت پسند ہے، پھر بھی وہ یتیم، مسکین اور اسیر کو دے دیتے ہیں۔ مسکین وہ ہیں جو محتاج ہیں، ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ پورا پڑتا ہو، اور یتیم وہ ہیں جو بالغ نہ ہوا ہو اور اس کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو، اور اسیر قیدی اس وقت مدینہ میں جنگیں ہوا کرتی تھی نا، تو جو قیدی آتے تھے وہ مشرکین ہوا کرتے تھے، تو قیدیوں کو کھانا کھلانے کا کہا گیا۔ خود سوچیں آپ، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات صحابہ کرام کو بتائی تو انہوں نے قیدیوں کو اپنے اوپر فوقیت دی، خود کھجور کھا لیتے تھے اور ان کو روٹی دیتے تھے، اور اس وقت روٹی نا بہت مہنگی ہوا کرتی تھی، بہت کم بھی ملا کرتی تھی، کیونکہ مدینے میں اس وقت تو گندم تھی نہیں، تو قیدیوں کو کھانا کھلانے کا کہا گیا، حالانکہ مشرکین تھے۔ قیدی کے اندر چاہے مجرم ہو، بے قصور ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، قیدیوں کو کھانا کھلانا نا باعث ثواب ہے۔ پھر اسی طرح قیدی کی ایک اور کیٹیگری بھی آتی ہے، وہ ہے غلام۔
غلام ہیں، باندیاں ہیں جو اپنی مرضی سے بیچارے کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، 2 کمزوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ایک غلام اور ایک عورت۔ یہ 2 کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ کمزور ہیں، یہ اپنا حق خود نہیں لے سکتے، تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو ان کے معاملے میں۔ آج کے وقت میں تلے غلام تو نہیں، لیکن جو نوکر ہوتے ہیں وہ بھی مسکین میں آتے ہیں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وصیت میں 2 باتوں کی تاکید کی تھی، نماز اور جو تمہارے ماتحت تمہارے انڈر ہیں، نوکر ہیں، غلام ہیں، باندیاں ہیں، جو بھی ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے۔ ہمارے گھروں میں جو نوکر ہیں، کیا اچھی ہوئی پکی ہوئی مزیدار چیز جو ہم خود کھاتے ہیں ان کو بھی کھلاتے ہیں، یا 2 3 4 دن کا پرانا کھانا ان کو دے دیتے ہیں، یا پھر آخری بالکل جو بچا کچا ہو ان کے آگے وہ رکھ دیتے ہیں۔ ابرار کی جو صفت ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا ایسے ہی نہیں، مزیدار اچھا کھانا اپنی پسند کے باوجود ان کو کھلاتے ہیں۔ کھانا کھلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہے نا ان پر۔ قیامت کے دن یہ مسکین ان کے لیے سفارش بھی کریں گے، جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ قطار در قطار کھڑے ہوں گے۔ پھر ایک جنتی آدمی ایک دوزخی کے پاس سے گزرے گا، وہ دوزخی اس سے کہے گا، تجھے یاد نہیں ہے ایک روز تو نے مجھ سے پینے کے لیے کچھ مانگا تھا اور میں نے تجھے شربت پلایا تھا؟ یہ سن کر جنتی اس دوزخی کی سفارش کرے گا۔ پھر ایک اور دوزخی کے پاس سے گزرے گا، وہ کہے گا اس سے، کیا تجھے یاد نہیں ہے میں نے تجھے یہ کھلایا تھا؟ تو وہ کہے گا ہاں مجھے یاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ سفارش کرے گا اور اس دوزخی کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ جب انسان بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے نا، تو یہ غریب مسکین یتیم اسیر اگر مسلمان ہوئے نا تو یہ سفارش کریں گے، ان کو بھی حق دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ کوئی مسلمان ضرورت کے باوجود کسی ننگے کو کپڑے پہنائے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائیں گے، اور جو کسی مسلمان نے اپنی بھوک کے باوجود کسی مسلمان کو کھلایا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں سے کھلائے گا، اور جس مسلمان نے پیاس کے باوجود کسی مسلمان کو پلایا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی شراب سے پلائے گا۔ یعنی خود کو بھوکا پیاسا رکھ کر خود نہیں کھایا، کسی اور کو کھلا دیا، خود نہیں پیا، کسی اور کو پلا دیا، کسی اور کی پیاس بجھا دی۔ اللہ اکبر۔ خیر آج کل تو ہمارے پاس اتنا وافر ہے کہ خود بھی کھا سکتے ہیں، اچھا کسی مسکین غریب کو بھی کھلا سکتے ہیں، مگر ہمارے دل نہ اتنے چھوٹے ہیں، اتنے تنگ ہیں کہ خود تو کھاتے ہیں مگر ان کو ویسا کھانا کھلانے کا حوصلہ نہیں رکھتے ہم۔ 4 دن 5 دن کا پڑا پڑا کھانا جو اب کسی نے بھی نہیں کھانا، وہ اپنے ملازم کو اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ دل ہمارے اتنے چھوٹے ہیں نا، اور امیدیں ہم نے جنت کی لگائی ہوئی ہیں، جب تک یہ کام نہیں کریں گے نا اعلیٰ مقامات کو تو نہیں پا سکتے۔ اور یہ لوگ کھانا کھلا کر کیا کہتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ہم تو تمہیں اس لیے کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اس کے چہرے، اس کے دیدار کے لیے، یعنی ہم تم پر کوئی احسان تھوڑی کر رہے ہیں۔ لا نرید منکم، نہیں چاہیے بھئی ہمیں تم سے جزاء ولا شکورا، ہمیں نہیں چاہیے تم سے کوئی جزا نہیں چاہیے، کوئی بدلہ نہیں چاہیے، نہ کوئی شکریہ چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم ہمارا احسان مانو، ہم تمہیں اس لیے تھوڑی کھلاتے ہیں، شکریہ بھی نہیں چاہتے، ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کھلا رہے ہیں۔ اس وجہ سے ایک صحابی نا لوگوں کو کھجوریں کھلاتے تھے اور کیا کہتے تھے، کھاؤ کھاؤ، جو کھائے گا نا اس کے بدلے میں اس کو 1 درہم ملے گا، جتنا زیادہ کھاؤ گے اتنے زیادہ درہم ملیں گے۔ یعنی اتنے دل سے وہ کھلاتے تھے کہ کھاؤ کھاؤ، کھانے کو اتنا زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس کی رضا، اس کے دیدار کے لیے ہم تمہیں کھلاتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، سوچ کا فرق ہے نا، سوچ کے فرق سے انسان کا کس طرح ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے۔ ایک وہ ہے جو کہتا ہے میں نے اتنا کھلایا ہے، اتنا دیا ہے، اب میرا شکر گزار بھی بنے نا، میرا احسان مانے، چاہیے کہ میں اس کو اتنا کھلاتی پلاتی ہوں، میری تعریف تھوڑی ہو جائے، یا کل کو میں اس کو کوئی کام کہوں تو مجھے یہ نہ کر سکے۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ شکریہ بھی نہیں چاہیے، بلکہ میں تو آپ کی شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ کی وجہ سے یہ نیکی کرنے کا موقع ملا، کیونکہ جس کے لیے کھلا رہے ہیں نا اس نے تو دیکھ لیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب کھلاتی تھی نا کسی کو تو بھیجتی تھی کھانا کسی کے ہاتھ، تو کہتی ہیں کہ دیکھنا وہ کیا کہتا ہے، تو جب قاصد دیکھ کر واپس آ کر بتاتا نا کہ اس آدمی نے یہ کہا ہے، تو پھر وہ جو دعا دی ہوتی تھی نا اس نے،
جس کو کھلایا ہوا ہوتا تھا تو وہی دعا یہ بھی دیا کرتی تھی، واپس اس کو لوٹا دیتی تھی۔ کیوں؟ کہ میں نے یہ بھی نہیں لینا، میں نہیں چاہتی کہ میں دعا کے طور پر جزا لوں کسی سے، اتنا بھی نہیں چاہتی تھی، بالکل بے لوث ہو کر، دعا بھی نہیں چاہیے، جیسے اس نے دی نا ویسے ہی واپس لوٹا دی، کیونکہ میں اپنا سارا اجر کس سے چاہتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ دعا تک کا لالچ نہیں کرتے تھے وہ، اسی سے اندازہ کریں نا کہ ان کو کسی قسم کا بھی کوئی بدلہ نہیں چاہیے ہوتا تھا۔ انہوں نے نا اپنا اجر آخرت میں رکھا ہوا تھا۔ کبھی کسی مسکین کو کھلا کر بندہ سوچتا ہے نا، اب میں اس کو اتنا کھلا رہی ہوں، اتنا کر رہی ہوں، تو میرے سامنے بس یہ سر نہ اٹھا سکے، یا کل کو میں اس کو کوئی کام کہوں تو یہ کیسے نہیں کرے گا، کیسے منع کرے گا۔ تو اگر یہ سوچ ہوئی نا آپ کی، تو آپ کا صدقہ تو ضائع ہو گیا، آپ کی نیکی ضائع ہو گئی۔ اس لیے کچھ بدلہ بھی، کچھ بھی نہیں چاہیے، شکریہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اور کیا کہتے ہیں یہ؟ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، کہ بے شک ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اس دن جو ہوگا نا چہرہ بگاڑ دینے والا، بہت لمبا دن۔ ہم تمہیں اس لیے کھلاتے ہیں کہ ہم تو ڈرتے ہیں اس دن سے جو تیوری چڑھائے ہوئے ہوگا، بہت لمبا دن۔ اب تیوری دن تو نہیں چڑھاتے نا، انسان چڑھاتے ہیں، مگر اس دن کی سختی اتنی زیادہ ہوگی، اتنا ہولناک وہ دن ہوگا کہ انسانوں کی حالت غیر ہو جائے گی، انسانوں کی حالت بگڑ جائے گی۔ اس لیے کہا گیا کہ وہ دن شدید تیوری چڑھائے ہوئے ہوگا۔ تو کہتے ہیں ہم اس دن سے ڈرتے ہیں جو منہ بسورے ہوئے، اتنا طویل وہ دن ہے۔ ہم تو اس دن کی سختی سے بچنے کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر کچھ کرم کر دے۔ دیکھ لیں جو مسکینوں غریبوں پر رحم کھاتا ہے نا، ان کو کھلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دن کی مصیبت ان سے ٹال دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا نا، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، بس بچا لے گا اللہ ان کو اس دن کی تکلیف سے۔ یہ مسکین یتیم قیدی آپ سمجھ لیں ایک بینک ہے، آپ جو ان پر خرچ کریں گے نا، سمجھ لیں وہ جمع ہو گیا آگے، کہیں نہیں گیا، وہ جمع ہو گیا ہے آگے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس دن ایسا بدلہ دے گا کہ انسان خوش ہو جائے گا۔ اور یہ انویسٹمنٹ کا چانس نا اس وقت تک ہے جب تک زندگی ہے، 24/7 یہ بینک کھلا ہوا ہے، جتنا مرضی جب مرضی انویسٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ہم ان کو اس دن کی، اس کی سختی سے بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں اپنا فیصلہ سنا دیا، جو چاہتا ہے نا اس دن کی تکلیف سے بچنا، وہ ایسے لوگوں پر خرچ کرے۔ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور عطا کرے گا ان کو تازگی اور خوشی۔ اس دن ان کے چہرے پر تازگی، رونق ہوگی، خوشی ہوگی۔ باقی چہرے جہاں مرجھائے ہوئے ہوں گے، سیاہی چھائی ہوگی، یہ چہرے کیسے ہوں گے؟ چمک رہے ہوں گے، ہنستے ہوئے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں کسی مسکین کے چہرے پر یہ مسکراہٹ لائے تھے نا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةٍ وَحَرِيرًا، اور یہ جزا ہے بوجہ ان کے صبر کے، وہ جنت ان کو ان کے صبر کی وجہ سے ملے گی، ریشمی لباس کی شکل میں ملے گی۔ جو صبر انہوں نے دنیا میں کیا نا، کس بات پر صبر کیا انہوں نے؟ کسی کو دنیا میں دیکھیں کھلانے کے لیے نا صبر کرنا پڑتا ہے، اپنی ہوس، اپنی خواہش جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہو، تو کسی کو کھلانے کے لیے اپنی خواہش کو پیچھے کرنا پڑتا ہے نا، تبھی جو مال ہم اسپینڈ کرتے ہیں غریبوں مسکینوں پر، تو اپنی خواہش کو ہم پیچھے کریں گے تو کسی اور پر خرچ کر سکیں گے نا، تو اس کے لیے صبر چاہیے، جس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت اور ریشمی لباس۔ پھر چاہے کوئی مصیبت ان پر آتی تھی، کوئی خواہشات سر اٹھاتی تھی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کوئی بات آتی تھی، ان سب پر بھی صبر کرتے تھے۔ صبر کا بدلہ ہی تو جنت ہے نا، صبر کے بغیر تو کوئی نیکی کر بھی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتی کوئی نیکی، صبر چاہیے۔ تو اس کا بدلہ پھر کیا ہے؟ جنت اور ریشمی لباس کی شکل میں ملے گا۔ دیکھیں ہمیں جو یہ کھانا پینا، جو یہ آسائشیں ملی ہوئی ہیں نا، ان کا حساب کتاب ہے، سخت حساب کتاب ہے۔ خاص طور پر جو کسی پر خرچ نہیں کرتا نا، کسی کو نہیں کھلاتا، اس کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے۔ تو جو کھلانے والے تھے نا، جو لوگوں پر خرچ کیا کرتے تھے، ان کی حالت کیا تھی؟ آپ دیکھیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں میں تم بہت دیر سے میرے پاس پہنچو گے، مجھے تو ڈر ہو گیا تھا تمہارے متعلق کہ کہیں تم ہلاک تو نہیں ہو گئے، اور تم پسینہ پسینہ ہو رہے تھے جب تم میرے پاس پہنچے۔ تو میں نے تم سے پوچھا
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بتا رہے تھے کہ میں نے تم لوگوں کے مرتبوں کو دیکھا ہے اور کس کس کو کہاں کہاں دیکھا ہے، تو فرمایا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہ میں نے تمہیں دیکھا اور تم سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کیوں دیر سے پہنچے، کہاں دیر لگی تم کو؟ تو تم نے مجھے جواب دیا کہ میں اپنی مال کی کثرت کی وجہ سے حساب کتاب میں مبتلا رہا، مجھ سے اس کا حساب ہو رہا تھا کہ کہاں سے مال کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے جب یہ سنا تو رونے لگے، عرض کیا یا رسول اللہ، رات ہی مصر سے میرے پاس تجارت سے 100 اونٹ آئے ہیں، یہ مدینہ کے فقراء اور یتیموں پر صدقہ ہیں، شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اس دن کے حساب سے کمی فرما دے۔ اتنا وہ ڈرا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ اللہ ہم کیسے حساب کتاب دیں گے، اللہ ہم کیسے کھڑے ہوں گے تیرے آگے، اس لیے وہ سپینڈ کرتے تھے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف بہت امیر تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، عبد الرحمن تم میری امت کے غنی لوگوں میں سے ہو، آخرت میں گھسٹ گھسٹ کر جاؤ گے، یعنی کھڑے ہو کر نہیں جا سکو گے، تو اللہ تعالیٰ کو قرض دیا کرو تاکہ تمہارے پاؤں کھلیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز قرض دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا سارا مال۔ یہ سن کر فوراً وہ اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے پھر قاصد بھیج کر ان کو بلوایا، ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ عبد الرحمن کو کہہ دیں کہ مہمان نوازی کیا کریں، غریبوں کو کھانا کھلایا کریں اور سوال کرنے والوں کے سوال کو پورا کریں، اور جو ان کے عیال ہیں ادھر سے صدقے کی شروعات کریں، یہ چیزیں ان کے لیے کافی ہیں۔ تو صحابی رسول ہیں، ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کھلاؤ، مہمان نوازی کرو، سوال کرنے والوں کو سوال کو پورا کرو، سپینڈ کرو ان پر۔ حالانکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، جنہوں نے ہجرت بھی کی تھی، لیکن مال کی کثرت کی وجہ سے نا ان کے لیے حساب کتاب مشکل تھا۔ یہ وہ ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صدقے کی ترغیب دی تو اپنے مال کا آدھا صدقہ انہوں نے کر دیا تھا۔ ایک دفعہ 40,000 صدقے کے لیے دیے، کسی اور موقع پر 500 اونٹ، 500 گھوڑے جہاد کے لیے دیے تھے، اور 30,000 غلام آزاد کیے تھے انہوں نے۔ 30,000 سوچیں ذرا۔ اپنی وفات کے وقت انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے مال میں ہر اس شخص کو جو غزوہ بدر میں شریک ہوا ہے، فی آدمی کو 400 دینار سونے کے سکے ہوتے تھے، وہ دیے جائیں۔ اور اس وقت اہل بدر کے 100 آدمی زندہ تھے، ہر آدمی کو 400 دینار سونے کے، سوچے ذرا۔ ایک باغ کی وصیت بھی انہوں نے ازواج مطہرات کے لیے کی تھی جو 40,000 اشرفیوں میں بکا تھا، اور خود ان کا اپنا حال یہ تھا کہ ایک دفعہ غسل کر کے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک پیالے میں روٹی اور گوشت سامنے رکھا گیا تو اس کو دیکھ کر رونے لگے۔ کسی نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال اس حالت میں ہوا ہے کہ جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر ان کو نہیں ملتی تھی۔ اتنا خرچ وہ کرتے تھے، پھر بھی ڈرتے رہتے تھے۔ لیکن جو یاد رکھنے کی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمیں جنت میں اعلیٰ مقامات مل سکتے ہیں، ان چیزوں پر ہم غور کریں اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں کہ مجھے یہ کام کرنے تاکہ میں جنت کے اعلیٰ مقامات پا سکوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سوچنے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔